حضرت امام غزالی رحمتullah علیہ کی کتاب احیاء العلوم سے موت کے متعلق حیرت انگیز واقعات۔ آپ لکھتے ہیں، اشعث ابن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام اسرائیل ہے، دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں، اور دونوں کا وقت ایک ہی ہو، یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا، نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کان میں سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ حضرت اعمش روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے تھے۔ حضرت سلیمان نے اس سے دریافت کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور کر دیکھ رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا، مجھے اس شخص کو آپ علیہ السلام کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ ایک بندہ مومن سے ملک الموت کی ملاقات۔ ملک الموت نے اس بندہ مومن سے کہا کہ مجھے تم سے ایک راز کی بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہ ضرور کہو۔ ملک الموت نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا کہ خوش آمدید، آپ سے ملنے کا مجھے شوق تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ جو کام تم نے کرنا ہے وہ پورا کر لو۔ اس شخص نے کہا، مجھے خدا کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں، آپ میری روح قبض کر لیں۔ ملک الموت نے کہا کہ تم کس حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ اس نے پوچھا، تمہیں اس کا اختیار ہے؟
मलकुल मौत ने कहा कि तुम जिस हालत में मरना पसंद करोगे, मैं उसी हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लूंगा। जवाब मिला, मैं सजदा की हालत में मरना चाहता हूं। उसने खुदा के हाथ सर सजदा में रख दिया और मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। वहाब इब्ने मंबा कहते हैं कि मलकुल मौत ने एक ऐसे जबरदस्त बादशाह की रूह कब्ज की दुनिया में जिसकी शान और शौकत के डंके बजते थे। मलकुल मौत उसकी रूह को लेकर आसमान पहुंचे तो मलाइका ने उनसे पूछा, ऐ मलकुल मौत, आपको किसकी रूह कब्ज करते हुए रहम आया? मलकुल मौत ने कहा कि एक मर्तबा मुझे एक ऐसी औरत की रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया जो जंगल में अकेली थी और उसने वहां एक बच्चे को जन्म दिया था। मुझे उसकी गरीबुल वतनी और बच्चे की तन्हाई का ख्याल आया कि वो इस जंगल में तन्हा है, कोई इस बच्चे की देखभाल करने वाला भी नहीं। फरिश्तों ने कहा कि जिस बादशाह की रूह तुम लेकर आए हो वो यही बच्चा था जिस पर तुमने रहम किया था। मलकुल मौत ने कहा कि खुदा जिस पर चाहे रहम फरमाए। अतार बिन यसार कहते हैं कि माए शाबान की 15 तारीख को मलकुल मौत को एक सहीफा दिया जाता है और कहा जाता है कि इस साल तुम्हें इन सब लोगों की रूहें कब्ज करनी है जिनके नाम इस सहीफे में दर्ज है। अता कहते हैं इंसान निकाह करता है, मकान तामीर करता है, उसे मालूम ही नहीं होता कि उसका नाम मलकुल मौत के सहीफे में लिखा जा चुका है। हजरत हसन बसरी कहते हैं मलकुल मौत हर रोज 3 मरतबा तमाम घरों की तलाशी लेते हैं और हर उस शख्स की रूह कब्ज कर लेते हैं जिसने अपना रिस्क वसूल कर लिया है और अपनी उम्र पूरी कर ली है। जब इसके घर वाले रोते हैं तो मलकुल मौत कहते हैं कि इसने अपनी उम्र पूरी कर ली है। जब तुम्हारी उम्र भी पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी रूह भी कब्ज करने आऊंगा।